الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ پچھلی کئی مجلسوں میں سورہ رحمان کی آیات کو ہم اور آپ پڑھ رہے تھے اور ان کی تفسیر اختصار کے ساتھ سن رہے تھے، دوسری صورتوں کے طریقے سے آج کی مجلس اس صورت کے فوائد اور اس صورت میں جو تربیتی سبق ہمارے لیے ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیات سے نوازا ہے جس میں جو کسی اور صورت کو حاصل نہیں ہے۔ مثلا پورے قرآن میں یہ اکیلی اور تنہا صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع ہوئی ہے۔ کوئی ایسی صورت اس سے پہلے نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی اور اس سے پہلے کچھ آیا نہ ہو۔ صرف یہی صورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور وہ بھی پیارے نام الرحمن، جو جس کا اطلاق کسی اور پر نہیں ہو سکتا، اس نام سے شروع ہوئی الرحمن۔ دوسری اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں یہ تنہا وہ صورت ہے کہ جس میں انسانوں کے ساتھ جنوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات بھی مخاطب ہیں، لیکن صراحت کے ساتھ جس میں خطاب کیا گیا ہو یہ صورت ہے جس کے اندر انسان کے ساتھ جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ اور تیسری خاصیت اس صورت کی یہ ہے کہ اس صورت میں بار بار تقریباً 33 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو مخاطب کر کے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا ہے اور ان اپنی نعمتوں کے شکریہ کا مطالبہ کیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی لیے اس صورت کی تلاوت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے کی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچتے تھے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جن فوراً بول اٹھتے تھے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ تو ہمیں آپ کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس صورت کا کہ جہاں تک فوائد کا تعلق ہے، دیکھیے یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الرحمن سے شروع ہو رہی ہے۔ گویا یہ پوری صورت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اور پوری صورت میں گویا انسان کی ہدایت کا سامان پایا جا رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہدایت کا رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مسلمان بنائے، اپنی کتاب کا علم دے اور اپنی عبادت کی توفیق بخشے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت وہ ہے جو اسے آخرت میں جو ابدی زندگی ہے وہاں پر اس بندے کو سرخرو کرے گی۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا سب سے بڑا مظہر یہ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کو رسول رحمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو بات ہم نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ہمیں اور آپ کو اس کے پڑھنے، اسے سیکھنے کی توفیق دی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے قرآن کے نزول کا ذکر فرمایا ہے۔ حالانکہ اگر انسان نہ ہو تو قرآن کے نزول کا کیا فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ قرآن کا نزول یہ بڑی اہم ہے، انسان کی تخلیق سے بھی اہم ہے، اس لیے کہ اگر انسان ہو اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، رحمان کی رحمت اس کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسی انسانیت کا فائدہ کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ جو ہمیں اور آپ کو ہے وہ قابل قدر ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بیان فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اس کے بعد علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان، گویائی،
اپنا معافی ضمیر ادا کرنے کی اللہ نے کی نعمت عطا فرمائی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، یعنی ہم نے کیا اسے دو آنکھیں، ایک ہونٹ اور زبان نہیں دیا؟ اس لیے کہ آپ جانے آپ کسی ایسے موقف میں ہو جہاں آپ کو کسی سے اپنی ضرورت کہنی ہے، آپ بات نہ کر سکیں، یا آپ جس زبان میں آپ کی بات وہ سمجھ سکتا ہے وہ زبان آپ کو نہ آتی ہو، تو آپ کے لیے کتنی مشکل پیش آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یا انسان کو گویائی عطا کی ہے. یہ اس نعمت کی اہمیت آپ اس شخص سے پوچھئے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گویائی کی نعمت سے محروم کر دیا ہے، یعنی گونگا. مجھے یاد ہے کہ آج سے کئی سال پہلے اخبار میں ایک خبر چھپتی ہے کہ شاید امریکہ میں ایک بلڈنگ کی کئی اونچی منزل کے اوپر 6 7 8 10 11 کون سی منزل رہی ہے، وہاں پر کچھ مزدور کام کر رہے تھے اور بجلی کا کام کر رہے تھے. اس میں کا ایک شخص تو بولتا تھا، سمجھتا، سب کچھ کرتا تھا، اور اس کے ساتھ جو کام کرنے والا تھا وہ بات نہیں کرتا تھا. تو اچانک ہوا یہ کہ جو شخص بات کرتا تھا وہ کچھ کام کر رہا تھا، گرا اور بے ہوش ہو گیا. اب کئی منزل کے اوپر ہے. اب یہ شخص جو گونگا تھا ٹیلی فون اٹھاتا ہے، ایمبولینس کو ٹیلی فون کرتا ہے، اور سامنے سے آ کے کوئی بول نہیں پا رہا ہے. اگر سوچئے کہ اگر آپ اس موقف میں ہو اور اپنی بات آپ کو بتانی ہے اور آپ کی زبان نہیں کام کر رہی ہے تو کیا گزرے گی آپ کے اوپر. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو گویائی عطا کی ہے یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. لہذا انسان کو، ہم میں سے ہر شخص کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو یہی نعمت دنیا میں تو چھوڑ دیجئے، آخرت میں ہمارے لیے سب سے بڑی بلا بن کر کے آئے گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے کہ حل یکب الناس علی وجوہہم الا حصائد السنتہم. کیا اے معاذ تم نہیں جانتے ہو کہ لوگوں کو ان کے چہرے کو بل جہنم میں ڈالنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی زبان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس نعمت کی قدر کریں اور اپنی زبان سے اللہ نے جو ہمیں گویائی عطا کی ہے کوئی ایسی بات نہ کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا صرف ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، لیکن وہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اسی ایک کلمہ کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طریقے سے ساتھیوں، اختصار کے ساتھ اس صورت سے ہمیں اور آپ کو عدل اور انصاف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر 3 بار لگاتار اللہ تعالیٰ نے میزان کا ذکر کیا ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میزان ظاہر بات ہے پہلی جگہ جہاں میزان وارد ہے وہاں بطور آلہ کے ہے، یعنی وہ آلہ جس سے تولا جاتا ہو وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. دوسری جگہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان کے اندر تم گڑبڑی نہ کرو، میزان کے اندر تم گڑبڑی نہ کرو. اور تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے میزان سے مراد وہ چیز مراد لی ہے کہ جو وزن کیا جائے، ولا تخسر المیزان، ولا تخسر المیزان. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ڈنڈی مارنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت اور تباہی ہے. علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اگرچہ اشیاء خرد و نوش کے بارے میں، وزن کے بارے میں وارد ہے، لیکن اس میں ہر چیز داخل ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے، رکوع اور سجدے کے اندر کچھ کمی کر رہا ہے تو کہا طففتا، تم نے
گڑبڑی سے کام لیا ہے مطففین. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر میزان کا ذکر کیا ہے اس سے صرف وہی میزان مراد نہیں ہے کہ ہم کیا ناپ چیز میں تول کریں, نہیں, بلکہ ہر چیز کے بارے میں انسان کو بات کرنے کے بارے میں, اپنے عمل کے بارے میں, معاملات کے بارے میں, لین دین کے بارے میں, اپنے اوپر جو واجبات ہیں ان کے ادا کرنے کے بارے میں انسان کو عدل کا پاس لحاظ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت اس میں رکھی, وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. یہ چیز قابل غور ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو انام کے لیے, مخلوق کے لیے اللہ نے بنائی ہے. اس آیت کے اوپر آپ غور کریں تو دو چیزوں پر آپ توجہ دیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر جتنی مخلوق پیدا کی ہے یہ زمین ان تمام کے لیے کافی ہے. جتنے جاندار پیدا کیے ہیں, جتنے چلنے والے جانور, حرکت کرنے والے جانور بنائے ہیں, ان تمام کے لیے یہ زمین کافی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں لوگوں کی رہائش, اور اسی زمین میں اللہ نے لوگوں کی روزی کا سامان بھی رکھا ہے. فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. اور موت کے بعد بھی یہی زمین لوگوں کا ٹھکانہ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جو لوگ آج اپنی آبادی, اپنے ملک کی آبادی کم کرنے کے بارے میں آوازیں اٹھاتے ہیں اور شور شرابہ کرتے ہیں, وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے ہر ایک کی رہائش اور رہائش کا سامان اور زندگی کے بعد جو مرحلہ آیا ہے ان تمام کے لیے زمین کو اللہ نے کافی بنا دیا ہے. وہ زمین کم نہیں ہے, خواہ انسان کتنے بھی لوگوں کی پیدائش ہو جائے. دوسری چیز, والارض خلقہا للانام. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے لیے زمین کو بنایا ہے, یعنی اسی زمین پر بود و باش, رہائش, رہن و سہن, ٹھکانہ کہہ لیجئے, مستقر کہہ لیجئے. جس طریقے سے انسانوں کا حق ہے ایسے ہی انسانوں کے علاوہ دیگر جانوروں کا بھی حق ہے. اسی لیے جانتے ہیں شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی چڑیا کسی جگہ اپنی گھونسلہ, کہیں پر اپنا گھونسلہ بنا لے تو اس جگہ سے بغیر کسی شرعی ضرورت کے اس کے گھونسلے کو اجاڑا نہیں جائے گا, نہ اس کو بھگایا جائے گا, وہ اس کا. بلکہ اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی شخص جنگل میں جاتا ہے, صحرا میں جا رہا جہاں آبادی نہیں ہے, اگر وہاں پر اسے کوئی سانپ اور بچھو بھی دکھائی دیتا ہے تو اسے مارنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر آبادی میں ہو جہاں تمہارے لیے خطرہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن وہ دور ہے, وہ اس کی جگہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والارض وضعہا للانام. یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے یہ بڑا سبق ہے کہ ہم اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں. بغیر کسی خاص ضرورت کے بھی بچے ہمارے چڑیوں کے گھونسلے گزار دیتے ہیں اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پر توجہ دلائی ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام نے ایک چڑیے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھونسلے سے پکڑ کر کے لے آئے. وہ چڑیا آئی اور مڈلا رہی تھی, چی چی کر رہی ہے. آپ نے فرمایا من فجع ھذا بھذہ بولدھا. کون ہے جس نے اس چڑیے کو اس کا بچہ لے کے سے پریشان کیا ہے, ردھا, واپس کر دو. اس لیے کہ وہ جہاں پر رکھی ہے تم کو اس میں سے لینے کا حق حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر گونا گون, رنگ برنگی اور ظاہر ہیں کہ ان کا انکار بدیہی چیزوں کا انکار ہے. کوئی یہ کہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس قدر اس کے اوپر ہیں. سورج ہے, چاند ہے, ہر قسم کے پھل ہیں, فروٹ ہیں, یہ ہیں, خوشبو کے لیے خوشبودار پودے ہیں, یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے اوپر ہیں. اگر صرف انسان ایک ہی چیز کو دیکھ لے, پیڑ پودوں کو دیکھ لے, لہلہاتے ان کھیتوں کو دیکھ لے, اگر انسان کسی جنگل میں رہے
اور وہاں پر پھلدار درخت ہے تو شاید اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو۔ اسی طریقے سے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی وسعت ذرا دیکھیے، اس سے بندے کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، یقین بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے عجائب قدرت کا مشاہدہ کریں، اس میں تدبر کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح ابن حبان وغیرہ میں ہے، مائی عائشہ کی روایت، اس آیت سے متعلق بیان فرمایا، میرے اوپر آج کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ویل لمن قرأها ولم يتدبر فیہا، برا ہو اس شخص کا جو ان آیات کو پڑھے اور ان پہ غور فکر نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی وسعت دیکھیے، اللہ نے اپنی کتنی قدرتوں کو اس میں آپ گنایا ہے۔ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، ذرا دیکھیے، اب آپ اپنے جسم کو دیکھیے، مٹی سے کیا نسبت، کیا تعلق ہے، ذرا سوچیں آپ۔ مٹی چھونے سے آپ کو شاید نفرت ہو، آپ اپنا جسم دیکھیے کیسا خوبصورت اور بہتر اللہ تعالیٰ کی۔ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور یہی نہیں، مشرق اور مغرب میں اللہ تعالیٰ ایسا تصرف کر رہا ہے کہ اس سے آپ کتنی نعمتیں اٹھا رہے ہیں۔ ہے بات مشرق اور مغرب میں سورج ڈوبنے اور نکلنے کے تصرف ہی سے موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ کبھی سردی کا موسم آ رہا ہے، کبھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، موسم بہار آ رہا ہے، پھل پک رہے ہیں، کھیت کٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عجائب قدرت دیکھیے، آپ لا کر کے دیکھ لیں، یہاں پر ایک کھارا پانی ایک میٹھا پانی آپ ایک برتن میں رکھیں، دونوں مل جائیں گے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ سمندر بہ رہے ہیں، دریا بہ رہی ہے، دونوں کھارے اور میٹھے پانی کا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر انسان دیکھے تو یہ اس بات کی دعوت ہے جنوں کو اور انسوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ کی حقیقی جو عبودیت ہے اس کو بجا لائیں۔ اسی طریقے سے ان روئے زمین کی پر رہ بسنے والی ہر چیز فانی ہے، کل من علیہا فان، لیکن اسی پر رکنا نہیں چاہیے، کہنا چاہیے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہمارا رب جو عظمتوں والا ہے، جو اس لائق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے، وہ ہمارا رب جو انسانوں کو کی تکریم کی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہی وہ ذات ہے جو باقی رہ جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہیں سے یہ عقیدہ رکھنا کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں اور ویسی ہی زندگی مانتے ہیں جیسی زندگی دنیا کی زندگی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن کیا ہے وہ زندگی برزخی ہے، احیاء فی قبورہم، دنیا کی زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہداء کو برزخی زندگی حاصل ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے ان کے اوپر وفات اور موت پاری ہے۔ انک میت وانہم میتون، آپ کے اوپر بھی موت آئے گی، اور جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضلالت اور گمراہی ہے کہ انبیاء اور اولیاء مرتے نہیں بلکہ آگے چڑھ کر کے اتنی بڑی گمراہی کا عقیدہ رکھ لیا گیا کہ دنیا میں تو انہیں اتنا تصرف حاصل نہیں ہوتا، دنیا میں انہیں بھوک لگتی ہے، دشمن ان کو قتل کر دیتا ہے، سب کچھ ہے، وہ اپنے آپ چل کر کے قبر میں جا بھی نہیں پاتے، لیکن سبحان اللہ مر گئے تو ان میں ایسی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ اب لوگ بگڑیاں بنا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی اور بھی زندہ اور باقی رہنے والی چیز ہے، یہ ضلالت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی عظمت، اس پر غور کریں، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ میں کتنے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کو پکار رہے ہیں۔ ہر شخص کی طلب الگ الگ ہے، ہر شخص کے مانگنے کا لہجہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔
کوئی آواز سے، کوئی آہستہ پکار رہا ہے، اور ہر ایک کی جو طلب اللہ تعالیٰ سے ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے. کوئی بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی روزی مانگ رہا ہے، کوئی دشمن پر فتح مانگ رہا ہے، یعنی مختلف چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دیکھیے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی آواز کو سن رہا ہے، ہر ایک کے مقصد کو سمجھ رہا ہے، اور جس کو جس قدر جتنا جب چاہا اپنی حکمت سے ہر ایک کو نواز رہا ہے. کل من یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن. اسی لیے ساتھیو یہ فائدہ ہمیں آپ کو اس سے لینا چاہیے کہ اللہ کی توحید کو بجا لائیں، اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھیں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں کہ دنیا کی ساری چیزیں، جن اور انس، نیک اور برے، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ مالک کل ہے اور مختار کل ہے، اس کے اختیار میں کسی کو ذرہ برابر کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے. خیر ساتھیو، اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. ساتھیو کسی بزرگ نے، میں پڑھ رہا تھا، کیا خوب کہا ہے کہ اگر ہمارے محلے میں جو پولیس چوکی ہے تھانے کی، وہ داروغہ اگر ہمیں دھمکی دے دے، ہمارے محلے میں کوئی گنڈا، کوئی دبنگ رہتا ہے، وہ ہمیں دے دے، ہمارے شہر کا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہمیں دھمکی دے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، تو ہمیں شاید رات بھر نیند نہ آئے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دھمکی دے رہا ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں. پھر بھی ہمیں اس قادر و مطلق کی دھمکی کا کوئی پرہیز نہیں ہے. ہماری بدعملی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اپنی کوئی اصلاح نہیں کرتے. اسی طریقے سے چونکہ انسان اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بھاگ اور بچ نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی سب مل کر کے بھی اللہ تبارک و تعالی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذوا، اگر تم چاہو کہ نکل جاؤ پا کر کے تو تم جا نہیں سکتے ہو، الا بالسلطان، تمہارے سلطان حاصل نہیں ہے. اور آخر فلا تنتصران، تم اگر ایک دوسرے کی مدد جیتنا چاہو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر انسان اگر سوچے کہ بھاگنے کا راستہ صرف ایک طرف ہے، کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. الی ربک یومئذ المساق الی ربک یومئذ المستقر ففروا الی اللہ. لہذا اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اور ہر شخص اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. چوتھی چیز ساتھیو دیکھیے، بسا اوقات آپ دیکھیں کہ کسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں ذکر کی ہیں اور فبأي ربكما تكذبان کہا ہے، اور کہیں پر اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر کیا ہے. آپ بظاہر انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کون سی نعمت ہے. يعرف المجرم بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام، اور آگے فرمایا یطوفون بینها وبین حمیم آن. اس کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، آخر یہ کون سی نعمت ہے. لیکن اگر آپ غور کریں، اگر آپ سے مان لیا کوئی غلطی ہوئی، اس غلطی پر آپ کو کوئی متنبہ نہ کرے اور فوراً آپ کو حملہ کر لے. مثال تو آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، ایک راستہ آنے کا ہے اور دوسرا جانے کا ہے، اور یہاں پر کوئی علامت نہیں ہے کہ ادھر سے نہیں جایا جا سکتا، آپ ادھر سے جا رہے ہیں. اگر آپ پولیس آپ کو پکڑ لے تو آپ سب سے پہلے اعتراض کریں گے ہمیں کیا عمل بتایا ہے ہمیں آپ نے. اسی لیے علماء کہتے ہیں فائدے کے حصول یا نعمت کی دو حیثیت ہوتی ہے. ایک حیثیت کیا ہے؟ اس کی خوشخبری دینا، اور دوسری حیثیت ہے کسی چیز کے خطرے سے متنبہ کر دینا. یہ دونوں حیثیت. اگر آپ اس نقطے پر غور کر لیں تو جہنم اور عذاب کے ذکر کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس کے ذکر کی حکمت کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور چیز جو علمی ہے اس پر سمجھنا چاہیے. دیکھیے قیامت کے دن سوال کی دو حیثیت ہوگی. ایک حیثیت تو یہ ہے
استفسار اور حقیقی معلومات حاصل کرنے کی، اور ایک حیثیت یہ ہے ڈرانے دھمکانے اور حجت قائم کرنے کی۔ جہاں تک پہلی حیثیت کا ذکر ہے اس سے متعلق اللہ نے یہاں فرمایا ہے لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، نہ انسان سے اور نہ جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن دوسری جو حیثیت ہوتی ہے حجت قائم کرنا، یہ چیز وہاں پر سوال ہوگا، جیسے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک اور نقطہ ساتھیو، اس دنیا کے اندر، اس دنیا میں بسا اوقات پولیس مجہول لوگوں کے نام جو ہے رپورٹ لکھ لیتی ہے، ہاں بھائی فلاں گھر میں چوری ہوئی، لیکن چوری کرنے والوں کا نام اور پتہ نہیں، لیکن لکھ لیتی کچھ لوگوں نے چوری کی ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ قیامت میں کسی مجہول کے خلاف کوئی رپورٹ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ہر ایک کو شمار کر کے رکھا ہے، کوئی اس سے بھاگ کر کے جانے والا نہیں ہے، اور وہاں پر مجرم پہچانے جائیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، یعنی چہرے کی سیاہی اور آنکھوں کے زرد پن یا ہرے پن سے وہ لوگ جو ہے پہچان لیے جائیں گے۔ ساتھیو، اس دنیا میں ایک اور نقطہ پر علماء نے یہاں توجہ دلائی ہے، اس دنیا میں ایک شخص مجرم ہوتا ہے، ایک قاتل ہے، اور قتل کر کے مقتول کے جنازے میں بھی روتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہے، لوگوں کو شبہ نہیں ہوتا، ایسا بس بہت ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص قاتل ہوتا ہے لیکن دوسرے کو پکڑوا دیتا ہے اور اپنے اطمینان سے رہتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے بسا اوقات ایک شخص مجرم ہوتا ہے لیکن وہ اطمینان سے ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے، وہ ہوشیار ہے، چالاک ہے، اور ایک آدمی بے گناہ ہوتا ہے لیکن وہ بیچارہ پریشان رہا کرتا ہے، گھبرایا ہوا رہا کرتا ہے۔ لیکن آخرت میں اس کے بالکل برعکس ہوگا، جو بے گناہ ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ بڑے اطمینان سے ہوں گے۔ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، البتہ جو مجرم ہوں گے ان کے چہرے سے پہچانا جائے گا کہ ہاں یہ کیا ہے، یہ مجرم ہے۔ وجوہ یومئذ باسرہ علیہا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقوہا قطرہ، تو یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ ساتھیو، ایک اور چیز ذرا غور کریں، اس فتنے کے دور میں جبکہ برائی کے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بستر اور ہماری تکیہ کے نیچے بلکہ ہمارے جیب میں برائیوں کا سامان موجود ہے۔ ایسے موقع پر ایک مومن کے لیے یہ آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ مومن کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ یہاں پر اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ نہیں ڈر رہے ہیں۔ آپ اپنے موبائل کے اوپر کچھ دیکھتے ہوئے اللہ کا خوف ہے کہ نہیں آپ کو ہے؟ یاد رکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اسی طریقے سے اس پرفتن دور کے اندر جو شخص مرد ہو یا عورت اپنی نظر کی حفاظت کر لے گا تو آخرت میں اگر مرد ہے تو اسے قاصرات الطرف عورتیں ملنے والی ہیں جن کی نظر صرف اپنے شوہر تک ہے، اور عورت ہے تو اسے ایسے مرد ملنے والے ہیں جن کی نظر اپنی عورت تک ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ ساتھیو، ایک اور نقطہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ علماء نے کہا ہے کہ الجزاء من جنس العمل، انسان جیسا عمل کرے گا اسے اس کا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ تو یہاں ہمیں 3 سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان احسان کرنے میں ہم عدل سے کام لیں، احسان کرنے میں ہم عدل سے کام لیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے تو ہم اس کو صدقہ دیں یا ہدیہ دیں تو احسان اس کو مقدم رکھنا چاہیے۔ الجزاء الاحسان، احسان کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان سے کام لینا چاہیے، اور احسان کا 2 معنی ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے احسان کا کہ اس عبادت کو اچھی طریقے سے ادا کرے، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ اہل
اللہ کی مخلوق کے اوپر احسان کرتا ہے تو اللہ قیامت دن بھی اس کے اوپر احسان کرے گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ساتھیو آخری چیز فاتحہ دو فاتحہ اور لیکن صرف میں ایک بات کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کی صفتیں ذوالجلال والاکرام کی اہمیت اس کو آپ سمجھیں. اللہ نے اس سورت کے اندر 2 جگہ ذکر کیا ہے اور اسی صفت کے اوپر اللہ نے اس سورت کا خاتمہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث درس کے دوران میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, مسند احمد بلکہ سنن ترمذی میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا الذو بیا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام سے چمٹ جاؤ, یعنی یا ذل جلال والاکرام کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. یہ ایسا جملہ ہے, ایسی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو قبول کرتا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس صفت کی بڑی اہمیت رہی ہے. صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ سامنے ایک طرف صرف اتنا کہنے تک متوجہ رہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. دوبارہ اور کیا ہے, آپ مختلف طرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھیوں ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے پر غور کرنے, سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ہماری زندگی میں قرآن کا بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ رکھ دے تاکہ ہم اور آپ قیامت دن ان لوگوں میں شامل ہوں جن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اگر اللہ تعالیٰ کے اہل کوئی ہیں تو کون ہے, وہ اہل قرآن ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089590707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.